بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصرة مثلا وجعله حالة لتعرف على ما كان معنى غير مستقل بالمفهومية ولا يمكن أن يتعقل إلا بذكر متعلقه بخصوصه ولا أن يدل عليه إلا بضم كلمة أخرى دالة على متعلقه. بسم اللہ پہلے بیان کیا تھا اذا لاحظه العقل قصدا وبالذات. ابھی بیان کر رہے ہیں اذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصر. پہلے معنی اسمی فعلی کا بیان ہوا، ابھی معنی حرفی کا بیان ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب اس کا تعقل ہو بالذات نہ ہو، اس حیثیت سے ہو کہ حالت ہو، حالت سیر و بصرہ کے بیچ، اور ان کو پہچاننے کا آلہ ہو. بات پہ دھیان دینا. اس حیثیت سے ہو کہ یہ حالت ہے سیر و بصرہ کے بیچ، اور سیر و بصرہ کو پہچاننے کا آلہ بناؤ اس کو. پھر کہا کہ اب معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہوگا. چونکہ معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہے، لہذا اس کے متعلق کا بے خصوص ہی ذکر کرنا پڑے گا. اس کے متعلق کے بے خصوصی ذکر کے بغیر اس معنی ابتدا کا بھی تعقل نہیں ہو پاتا. اور اس پر دلالت کے لیے بھی ضروری ہے، جیسے تعقل کے لیے متعلق کا ذکر ضروری ہے، ایسی اس پر دلالت کے لیے کلمہ یعنی ضم ضمیمہ کی ضرورت ہے. خلاصے گفتگو بات سمجھے. پہلے کیا بیان بولا؟ پہلے کہا تھا کہ جب اس کا عقل لحاظ قصدن بالذات کرے تو ایمان مستقل بالمفہومیت ہوگا. اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اس کا تعقل عقل بالذات قصدن اور بالذات نہ کرے، کیسے کرے؟ کہا کہ مثلا سیر اور بصرہ کے بیچ حالت ہے، ان دونوں کو پہچاننے کا آلہ بناؤ اس کو. جیسے چشمے کا کہا تھا یہ دیکھنے کا آلہ ہے. آئینے کو دیکھ رہے ہو تم، اس کو آئینے پر نظر ہے، وہ تمہیں دیکھنے کا آلہ ہے. چہرہ دیکھنے کا آلہ ہے. تو اب اس حیثیت سے کہ سیر و بصرہ کے بیچ حالت ہے دونوں کی، دونوں کو پہچاننے کا آلہ ہے. اب معنی غیر مستقل بالمفہومیت. اب معنی غیر مستقل بالمفہومیت. اب اس کا تعقل یہ بغیر متعلق کے ذکر کے ہو نہیں سکتا، اور اس پر دلالت بھی بغیر متعلق پر دلالت کرنے والے کلمہ کی ہو نہیں سکتی. بات سمجھے؟ خلاصے گفتگو ٹھیک ہو گیا. اور جب لحاظ کرے اس کا اس حیثیت سے یہ حالت ہے درمیان سیر و بصرہ کی مسلط، اور بنائے اس کو اعلیٰ، ان دونوں کی حالت کی معرفت کا ہوں گے معنی غیر مستقل بالمفہومیت. اور نہیں ممکن ہے کہ اس کا تعقل ہو سکے مگر اس کے متعلق کے بے خصوصی ذکر کے ساتھ، اور نہ ہی یہ کہ دلالت کی جا سکے اس پر مگر دوسرے کلمہ جو دلالت کرنے والا ہو اس کے متعلق پر اس کے ملانے کے ساتھ. بات اب سمجھے؟ یہ خلاصہ ہو گیا. وَإِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَالَةٌ بَيْنَ السَّيْرِ وَالْبَصْرَةِ. اس حیثیت سے کہ یہ بصرہ اور سیر کے بیچ حالت ہے. ادھر کہا تھا قصدن و بالذات، یہاں پر ہے قصدن بالذات نہ. بات پہ توجہ دینا. مطلب کیا ہے؟ کہا نا کہ جب اس کا لحاظ ہو حالت کی حیثیت سے. کیا؟ حالت کی حیثیت سے. ذہن میں رکھنا، حالت کی حیثیت سے جب لحاظ ہو تو حالت کا جو تعقل ہے، حالت کا جو لحاظ ہے، بغیر ذو حالت کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ اکیلے پھر یہ ملحوظ نہیں ہے، اور بھی چیز ملحوظ ہے. اس کو حالت کر کے آپ اس کا تعقل کر رہے ہیں. جب حالت کر کے تعقل کر رہے ہیں تو بغیر ذو حالت کے ہو نہیں سکتا. بات سمجھے نا؟ اصل میں بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب اس کا تعقل بذات نہ ہو،
جب اس کا تعقل جب اس کا لحاظ بذات نہ ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ادھر کہا تو رضا لاحظ نقلو قصدن و بذات، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بذات نہ ہو، بذات نہ ہو. اسی بات کو تعبیر کیا کہ حالت کر کے ہو. سمجھ رہے ہو بات؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو حالت کر کے کہا یہ بذات کا مقابل ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں بذات کر کے بولا یا حالت کر کے بولا. مراد ہے وہاں بذات تھا تعقل، یہاں بذات نہ. اتنی بات آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اور جب لحاظ کرے اس کا عقل حالت ہے سیر اور بصرہ کے مثلاً اس لیے کہا نا بھائی سیر اور بصرہ کے بھی اور بھی کسی چیز کے بیچ ہو سکتی ہے. مثلاً اس لیے کہا بھائی یہاں پر کوئی حصر کا افادہ مقصود نہیں ہے، یہ بطور مثال ہم نے. اتنی بات آپ سمجھیں. ٹھیک ہے. توجہ رکھیں، بات یہ ہے کہ حالت کی حیثیت سے جو تعقل ہے، حالت کی حیثیت سے جو تعقل ہے، وہ تعقل ہو تو جب بھی ذہن میں رکھنا یہ ابتدا معنی مستقل بالمفہومیت بن سکتے ہیں. توجہ رکھنا. کیا کہا؟ جب ابتدا کا تعقل ہو حالت کی حیثیت سے، آگے کا کان مانن غیر مستقل بالمفہومیت. آپ کہہ سکتے ہیں حالت کر کے تعقل ہو تو مستقل بالمفہومیت ہو سکتے ہیں. کیسے؟ الابتداء حالت بین السیر والبصرۃ، جملہ اسمیہ. الابتداء حالت بین السیر والبصرۃ، الابتداء مبتدا حالت بین السیر والبصرۃ خبر. اب بولو، الابتداء کا آپ نے تعقل کیا اور اس کو حالت بھی بنایا آپ نے، بنایا نہیں بنایا؟ جب آپ نے اس کو حالت بنایا، اب آپ غور کریں یہ معنی اسمی ہے، معنی حرفی تو نہیں. الابتداء حالت بین السیر والبصرۃ یہ معنی اسمی ہے. آپ نے کہا کہ بھئی جب حالت کر کے تعقل کرو تو غیر مستقل ہوتے ہیں، مستقل ہے. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حالت کا تعقل دو طرح سے ہوتا ہے. ایک حالت کا تعقل من حیث وہ حالت، ایک حالت کا تعقل اس حیثیت سے کہ وہ دونوں وہ ذو حالت کو پہچاننے کا آلہ. سمجھے؟ تو یہاں پر حالت کا تعقل یعنی حیثیت منحوظ ہے. حالت من حیث وہ حالت، جب حالت کا تعقل من حیث وہ حالت ہو تو ذو حال کے بغیر ہو نہیں سکتا. مطلب ہے کہ ذو حال کو ذل حال کو پہچاننے کا آلہ کر کے، حالت کا تعقل ہے ذل حال کو پہچاننے کا آلہ کر کے. اب الابتداء حالت بین السیر والبصرۃ، یہ الابتداء کا تعقل ہے اور اس کا حالت ہونا بھی ملحوظ ہے، لیکن اب یہ ذو حالت کو پہچاننے کا آلہ نہیں ہے. پتہ نہیں چل رہا کہ مبتدا ان کون ہے اور مبتدا منہ کون ہے. جی تو جب آپ نے کہا کہ سر تو من البصرۃ، سر تو من البصرۃ، پتہ چلا کہ ابتدا ہو رہی ہے سیر کی اور ہو رہی ہے بصرہ سے، اب پہچانے کا آلہ بن گیا. تو ہم نے جو کہا نا حالت مطلق مراد نہیں، حالت کا تعقل ہو اور ذو حالت کو پہچاننے کا آلہ. بات سمجھے؟ سمجھے توجہ سے. جب انہوں نے کہا میرے حیث وہ حالت بین سیر والبصرۃ، جب اس کا عقل لحاظ کرے سیر اور بصرہ کے بیچ حالت ہونے کی حیثیت سے، ذہن میں رکھیں. اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے آگے چل کے کہا کانا مانن غیر مستقل بالمفہومیت، ہم کہتے ہیں الابتداء حالت بین سیر والبصرۃ، الابتداء حالت بین سیر والبصرۃ، یہ حالت کر کے ہم نے اس کا تعقل کیا لیکن یہ معنی مستقل ہے، غیر مستقل تو نہیں ہے. الابتداء مبتدا ہے، حالت بین سیر والبصرۃ سارا ملا کے خبر ہے، مبتدا خبر جملہ اسمی خبر ہے، کوئی بھی معنی حرفی نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے کہا حاصل جواب یہ کہ حالت کا تعقل دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک حالت کا تعقل جبکہ وہ ذو حالت کو پہچاننے کا آلہ بھی ہو، ایک حالت کا تعقل جبکہ اس کی یہ حیثیت نہ ہو. آپ جو لے کر اعتراض کر رہے ہیں وہ حالت کا تعقل ہے لیکن ذو حالت کو پہچاننے کا آلہ نہیں ہے. ہم جس حالت کی بات کر رہے ہیں وہ ذو حالت کو پہچاننے کا آلہ ہو، ہم اس کی بات کر رہے ہیں. جب یہ ذو حالت کو پہچاننے کا آلہ ہو اب مستقل بالمفہومیت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہو گیا؟
اور عقل بنائے اس کو اعلیٰ، ان دونوں کی معرفت کے لیے. میں نے آپ کو بتا دیا اعلیٰ کیسے بن رہا ہے. سمعت من البصرہ پتہ چل رہا ہے مبتدا کون ہے، مبتدا منہ کون ہے، یہ پہچان ہو رہی ہے. اب یہ تھوڑا ہی کہ بھائی سمعت من البصرہ کہا تو آپ کے سامنے بصرہ کی تصویریں لا کے رکھ دے. جس حیثیت سے اعلیٰ ہے وہی کچھ بتائے گا نا. وہ صرف یہ بتا رہے کہ مبتدا کون ہے، مبتدا منہ کون ہے. بات ہے نا جیسے. اور بنائے اس کو اعلیٰ، ان دونوں کی حالت کی معرفت کا ہوں گے مانا غیر مستقل بالمفہومیت. توجہ ہے، مانا مستقل بالمفہومیت کا معال اور حاصل یہ تھا کہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کلمہ کی حاجت نہیں ہے. اس پر دلالت کرنے والے کلمہ ہی سے وہ سمجھ میں آ جائے گا، دوسرے کلمہ کی حاجت نہیں ہے. یہ مستقل بالمفہومیت کا معال. اور غیر مستقل بالمفہومیت کا معال کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو کلمہ اس پر دال ہے اکیلے وہ کافی نہیں ہوگا، دوسرا کلمہ ملے گا تو یہ سمجھ میں آئے گا. توجہ ہے جی. تو یہ غیر جب یہ تو مفہوم بتا دیے نا، معال بتا دیے غیر مستقل بالمفہومیت کا. جب یہ معال آپ کو بتایا کہ معال یہ ہے کہ غیر مستقل بالمفہومیت کا معال یہ ہے کہ جو اس پر دلالت کرنے والا کلمہ ہے اس سے یہ مستقل، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، دوسرے کلمہ کی حاجت ہوگی. کیوں؟ بات پہ دھیان دیں. جب یہ آلہ ہے دوسرے کو پہچاننے کا، آپ نے تعقل ہی ایسے حیثیت سے کر رہے ہیں. آپ اس کو دیکھ ہی اس حیثیت سے رہے ہیں کہ دوسرے کو پہچاننے کا آلہ ہے. آپ اس پہ نظر ہی اس حیثیت سے ڈال رہے ہیں کہ دوسرے کو پہچاننے کا آلہ ہے. اب وہ دوسرے کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے بات سمجھے؟ اب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہی ہیں اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے. جب آئینے کے سامنے کھڑے ہی اس مقصد کے لیے ہیں اپنے چہرے کو دیکھنے کے لیے تو چہرہ تو سامنے لانا پڑے گا. آپ جناب آئینہ ادھر اوپر لگا ہوا ہے، آپ ادھر لیٹ کر اس کو دیکھ رہے ہیں، میں چہرہ دیکھ رہا ہوں. چہرہ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ جب اس کی محاذات میں نہیں آ رہے تو اس کے مقابلے میں آؤ گے تو چہرہ دیکھے گا. بات سمجھے نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب آئینے کو دیکھنا ہے چہرہ دیکھنے کے لیے تو بغیر چہرہ مقابلے میں لائے آپ آئینے کے سامنے، آپ آئینے کے اندر دیکھ ہی نہیں سکتے. دیکھنا ہی لغو ہے، بے معنی ہے. یا تو آئینے کو دیکھنے کے لیے ایسے دیکھو بھائی آئینہ لگا ہوا نہیں لگا ہوا، یہ اور حیثیت ہے. اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے، جب اس کو آلہ بنا کے دیکھ رہے ہیں تو پھر چہرہ تو لانا پڑے گا نا سامنے. چہرہ لائے بغیر کیسے اس کو دیکھو گے؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہی مطلب ہے کہ جب آپ اس کو آلہ بنا رہے، اس معنی حرفی کو، اس معنی کو آلہ بنا رہے ہیں دوسرے کو پہچاننے کا، اب اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ضروری ہے نا. یہ اس وجہ سے وہ غیر مستقل بالمفہومیت. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے غیر مستقل بالمفہومیت کیوں ہوگا. یہ سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ معال کیا ہے غیر مستقل بالمفہومیت کا. غیر مستقل بالمفہومیت کا معال یہ ہے کہ جو کلمہ اس پر دلالت کر رہا ہے اکیلے اس سے سمجھ نہیں آئے گا، دوسرا بھی ملانا پڑے گا. تو اب یہ تو معال ہے. سبب کیا ہے غیر مستقل ہونے کا؟ سبب آپ کو بتا دیا، کیونکہ اب ہماری نظر اس پر اس حیثیت سے کہ دوسرے کو پہچاننے کا آلہ ہے. اب آلہ اکیلے تھوڑا ہی جناب والا آپ نے جب کلاڑی مارے جا رہے ہو، کس پہ مارے جا رہے ہو؟ کلاڑی کاٹنے کا آلہ ہے نا. تو کہا کہ کوئی چیز ہوگی تو اس پہ مارو گے. آپ نے جناب والا ہوا میں ہی جناب اس کو گھما گھما کے اپنے آپ کو تھکا لی ہے تو آپ کو کوئی عقل مند کہے گا؟ آپ لکڑی سامنے رکھو تو پھر کلاڑی چلاؤ، اب آلہ کہلائے گا. تو مقصد یہ کہنے کا کہ جب حیثیت یہ ہے کہ آپ اس کو آلہ بنا رہے ہو، آپ فاعل ہو وہ منفعل ہے، یہ بیچ میں آلہ ہے. آلہ کہلاتا ہی تب ہے جبکہ وہ فاعل اور منفعل کے بیچ آتا ہے. اب آپ منفعل کے بغیر اس کو آلہ کیسے بنا سکتے ہو؟ منفعل کے بغیر آلہ نہیں بن سکتا. آپ کی حیثیت فاعل والی ہو گئی، اس کو آلہ، یہ آلہ کی حیثیت اس کو تب ملے گی آگے منفعل ہوگا. بات سمجھے؟ اس منفعل کے بغیر یہ آلہ نہیں بن سکتا، کیونکہ آلہ ہے ہی دو چیزوں کے بیچ، نسبت کا نام، تعلق کا نام. آپ سمجھ رہے ہو بات؟ تو لہٰذا غیر مستقل بالمفہومیت ہونے کی وجہ کیا ہے
وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بنایا ہی دوسری چیز کو پہچاننے کا آلہ ہے. دوسری چیز نہیں ہوگی تو اس کی آلیت والی حیثیت ہی نہیں بن سکتی. یہ حیثیت ملتی تب ہے جب کہ دوسری چیز آئے. دوسری چیز کا وجود ضروری ہے, اس کی طرف دیکھنا ضروری ہے, ورنہ اس کی یہ حیثیت ہی نہیں بنتی. آپ اس کو حیثیت جب یہ دے رہے ہو, اب وہ دوسری چیز آنا ضروری ہے. بات سمجھے ہو؟ ہوں گے بانا غیر مستقل بالمفہوم. وہ جو ہے یہ ولا یمکن ان یتعقل الی آخرہ, یہ اسی عدم استقلال کی وضاحت ہے. غیر مستقل بالمفہومیت مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب اس کا تعقل, کس کا تعقل؟ جبکہ توجہ رکھنا, ایک ہے مطلق معنی ابتدا, ایک ہے مطلق معنی ابتدا, ایک ہے وہ معنی ابتدا جس کو آپ نے دوسرے کی معرفت کا آلہ بنایا, وہ معنی ابتدا. یہ جو معنی ابتدا ہے اس کا تعقل بغیر متعلق کے بے خصوص سے ہی ذکر کے ہو ہی نہیں سکتا, تعقل ہی نہیں ہو سکتا. بات سمجھے؟ تعقل ہی نہیں ہو سکتا. اس کی طرف تمہارا ذہن جا ہی نہیں سکتا. بھائی کیوں نہیں جا سکتا؟ ہم بے خصوصی ذکر کا اس کو دیکھ لیتے ہیں. کہا نہیں بے خصوصی آپ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہم نے آپ کو حیثیت بتائی ہے. نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض کا جواب ہے. اعتراض بھی بتا دیتا ہوں. اس سے کہا نا ولا یمکن ان یتعقل الا بذکر متعلق ہی بخصوصی, اس کے متعلق کے بے خصوصی ذکر کے بغیر اس کا تعقل ہی نہیں ہو سکتا. وجہ ہے آپ کہیں جی ہم اس کو بے خصوصی دیکھ لیتے, اس معنی کو ہم اس کو بے خصوصی دیکھ لیتے, لاحظ العقل قصداً بذات پہ لے جاتے, دیکھ سکتے, کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ متعلق کے بغیر ہو سکتا ہے. اعتراض بنا نا. اس لیے اس کے جواب میں کہا تھا کہ نہیں یہاں پر ہے کہ اذا ولا یمکن ان یتعقل, وہ معنی اس کا تعقل ممکن نہیں ہے. جس کا یعنی جب آپ اس کو حالت کر کے دیکھ رہے ہیں اور اس کو اعلیٰ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں, اعلیٰ کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں, یہ والی حیثیت اطلاق کی بات نہیں ہے. مطلق معنی ابتدا آپ دیکھ سکتے, اس کو قصد بذات دیکھ سکتے, کون منع کر رہا ہے؟ مطلق معنی ابتدا جو ہے ان کو آپ قسم بذات دیکھ سکتے ہیں. یہاں مطلق معنی ابتدا کی بات نہیں ہو رہی. معنی ابتدا من حیث و حالت و من حیث و اعلی, یہ جو معنی ابتدا ہے لا یمکن ان یتعقل الا بذکر متعلق ہی بخصوصی. نہیں سمجھے بات؟ بات آئی ذہن میں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ولا یمکن الی آخرہ یہ عدم استقلال بالمفہومیت کی وضاحت سمجھیں اور اس کو عطف تفسیری آپ بنائیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا چونکہ معنی غیر مستقل بالمفہومیت ہے, مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ کہ اس معنی کا تعقل بغیر متعلق کے بے خصوصی ذکر کے ہو نہیں سکتا. وجہ میں نے آپ کو بتا دی, اس لیے کہ آپ تو دیکھ رہے ہو نا, آپ اس کو مستقل دیکھ ہی نہیں رہے, آپ اس کو اعلیٰ بنا رہے ہو. دوسرے کو پہچاننے کا اعلیٰ بنا رہے ہو تو دوسرا تو لانا پڑے گا. جو تعقل ہے وہ دوسری چیز کو لانا پڑے گا جب تعقل ہو پائے گا. ٹھیک ہے. لیکن میں نے جو اعتراض کیا وہ یہ کہ آپ نے کہا ولا یمکن ان یتعقل, ولا یمکن ان یتعقل ذلک المعنى اے معنی الابتداء, معنی ابتدا کا تعقل الا بذکر متعلق ہی بخصوصی, یہ ممکن نہیں ہے. آپ اعتراض کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے بالخصوص اس پہ نظر ٹکا دی, دیکھو قصداً بذات ہو گیا, اب بغیر متعلق کے ذکر کے تعقل تو ہو گیا. اعتراض ہو سکتا تھا. تو آپ کو بتایا کہ یہاں پر ولا یمکن ان یتعقل میں ہوا کا مرجع مطلق معنی ابتدا نہیں ہے. معنی ابتدا من حیث ہوا حالت و من حیث ہوا اعلی, یہ والے جو معنی ہیں لا یمکن ان یتعقل الا بذکر متعلق بخصوصی. کوئی بات سمجھی ہو نہیں سمجھی؟ یہ اگلی بھی گئی ہے. چلو اللہ خیر. اور نہیں ممکن ہے کہ اس کا تعقل ہو سکتا ہے مگر اس کے متعلق کے خصوصی ذکر کے ساتھ, تو متعلق کو ذکر کرنا پڑے گا بے خصوصی. کیوں؟ ماقبل میں ہم بیان کر چکے, وہاں پر اجمالی تبھی کافی تھا, اس لیے وہ ابتدا کو لازم تھا.
یہاں پر اجمالی تبھی کافی نہیں ہے، جی جی یہاں پر قصدی تفصیلی ضروری ہے، جی جی یہاں پر قصدی تفصیلی ضروری ہے. جب قصدی تفصیلی ضروری ہے تو اب اس کا ذکر کرنا پڑے گا. قصدی تفصیل کے ساتھ کسی کا ذکر کیے بغیر اس کا بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ جی یہاں تعقل قصدی تفصیلی ضروری ہے، اس لیے متعلق کا ذکر ضروری ہے. جی توجہ ہے نہیں؟ جی جی آپ غور کریں. ولا يمكن ان يتعقل، تعقل تو کرے گا وہ سامنے والا. جی 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 تعقل کرے گا سامنے والا. آپ کریں گے گفتگو، آپ ایسا لفظ بولیں گے جو دلالت کرے گا، جی جی جو دلالت کرے گا اس معنی پر. جی آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ کا وظیفہ ہے ایسے لفظ کا تلفظ جو اس معنی پر دلالت کرے. جی اس سامنے والے کا وظیفہ کیا ہے؟ اس کا تعقل. جی تو کہا وہ تو تعقل نہیں کر سکتا بے خصوصی. جی تو یہ وہاں ہو سکتا تھا بھائی وہ تعقل بے خصوصی نہیں کر سکتا، تو جو گفتگو کر رہے کہا یہ دلالت بھی نہیں کروا سکتا. جی یہ چاہے کہ میں بغیر متعلق کے ذکر کے کوئی ایسا لفظ بولوں کہ من حیث و حالت کر کے، من حیث و اعلیٰ کر کے ایک لفظ کے ساتھ اس پہ دلالت کر لوں تو وہ بھی نہیں کر سکتا. جی سمجھے نہیں بات؟ جی. پہلے جو وظیفہ بیان ہوا وہ سامع کا، اب جو وظیفہ بیان کیا جا رہا ہے وہ متکلم کا. جی بات سمجھے؟ جی اور نہ یہ کہ دلالت کرائی جا سکے اس پر مگر کسی اور کلمہ کے ملانے سے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو کہا نا اور کلمہ ملانا پڑے گا، لیکن مطلق اور کلمہ نہیں. کون سا؟ کہا دالۃ علی متعلق ہی، مطلق کلمہ نہیں. اب آپ نے کہا جی من، اس کے بعد آپ کہہ دیے بھائی زید البکر کچھ بھی بول دیا. تو یہ بات نہیں ہے. کلمہ دوسرا مل گیا لیکن دلالت نہیں ہوئی. جی کلمہ سے مراد کے دالۃ علی متعلق ہی، یعنی مطلق کلمہ نہیں ملانا پڑے گا، اس کے متعلق پر دلالت کرنے والا کلمہ ملانا پڑے گا. بات سمجھے نہیں؟ ایسا کلمہ جو دلالت کرنے والا ہو اس کے متعلق. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا.